نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القائم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن بالحق بالقاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سلام. لیل کے متعلق کو بتاتے ہوئے یہ ہم اپنی 8ویں منزل میں آ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ گفتگو ابھی ابتدائی 4 آیتوں ہی کے درمیان ہے. میں کسی بھی ایسی کوشش میں اپنے آپ کو نہ میں چاہوں گا کہ میں ملوث ہو جاؤں اور نہ میں یہ چاہوں گا کہ کوئی ایسی کوشش میں کر بیٹھوں جس کے نتیجے میں مطالب اور معانی ناتمام رہ جائیں. لہذا کوشش اس امر کی ہو رہی ہے خاص طور پر وہ شاداب دل و دماغ جو نوجوان ہیں ان کے لیے کہ وہ ذرا سے ان نہ صرف یہ کہ علمی نکات کو جو مفسر قرآن بیان کرتے رہے ہیں ان کو بھی ذہن نشین کریں اور ان کے مطالب کو بھی اس انداز سے دیکھیں کہ جس کے نتیجے میں ہم پر مخلوقات کی نہ صرف یہ کہ تخلیق آشکار ہو جاتی ہے بلکہ یہ ہم دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں بات کہاں تک جاتی ہے. آغاز میں لیل کی قسم، آغاز میں نہار کی قسم اور آغاز ہی میں اس کی قسم جس نے ذکر اور انثیٰ کو خلق کیا ہے. ہمارے پاس جتنی بھی تفاسیر موجود ہیں ان میں 2 اہم باتیں اس تعلق سے کی گئیں اور وہ یہ کہ ایک طرف تو پروردگار علی اعلیٰ نے آیات آفاقی کا تذکرہ کرتے ہوئے قسم کھائی ہے، یعنی آفاقی آیتیں، آفاقی نشانیاں جو کبھی لیل کی صورت میں ہیں اور کبھی نہار کی صورت میں ہیں. لیل و نہار، شب و روز، دن اور رات، یہ اللہ کی آفاقی نشانیاں ہیں، آیات آفاقی. اور اس کے ساتھ ہی آیات انفسی کی بھی قسم کھائی ہے، وہ کہ جو ذکر اور وہ جو انثیٰ کا پیدا کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوقات میں، موجودات میں وہ آیات آفاقی ہوں یا آیات انفسی، دونوں کی نہ صرف یہ کہ ضرورت ہے بلکہ دونوں ہی کی اہمیت بھی ہے. دن اگر فقط دن ہی رہتا اور رات فقط رات ہی رہتی تو نہ صرف یہ کہ مخلوقات کے نمود اور مخلوقات کی نمائش کے تعلق سے معاملات روبھر ہو جاتے بلکہ یہ پورا جو تخلیقی ایک تصور ہے کائنات کے تعلق سے وہ بھی مکمل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقسیم ساعتوں کی جو ہوئی ہے
حقیقت میں حیات کی بقا کی ضامن ہے۔ اگر یہ تقسیم نہ ہوتی تو حیات کی بقا کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ چھوٹی سی بات عرض کروں کہ فقط رات کا رہ جانا، اگر اس تصور کے ساتھ آج آپ کسی سائنس کے اسٹوڈنٹ سے گفتگو کریں، یا فقط دن ہی کا رہنا، اس تصور کے ساتھ کسی نوجوان سے آپ گفتگو کریں تو وہ یہ کہے گا کہ حرارت و برودت کا قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حرارت ایک حد تک رہے، برودت ایک حد تک رہے، چیزیں ایک حد تک گرم رہیں اور چیزیں ایک حد تک سرد رہیں۔ اگر یہ حرارت بڑھتے بڑھتے اتنی ہو جائے کہ کل کا احاطہ کر لے تو پھر کوئی جاندار شے باقی رہ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح سے اگر یہ سردی بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ جائے کہ مسلسل نقطۂ انجماد سے گری رہے تو ایسی صورت میں حیات کا ظاہر ہونا ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں کے لیے، یعنی حیات کو باقی رکھنے کے لیے، دونوں صورتوں میں حرارت و برودت کے قانون نے جس بات کو وضع کیا وہ یہ کہ جب تک اعتدال نہ ہو اس وقت تک حیات کے معنی نہیں ہے۔ طبیعی زندگی میں جہاں اعتدال ہے تو وہاں تشریح میں بھی اعتدال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لیل و نہار میں تو اعتدال رہے مگر لیل و نہار سے گزرنے والی موجودات معتدل المزاج نہ رہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ قانون ربانی جس بات کی تلقین کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ اعتدال فطرت میں ہے، فطرت معتدل ہے، لہذا موجودات میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ اب یہ اعتدال کبھی عمر کی صورت میں، یہ اعتدال کبھی مزاج کی صورت میں، یہ اعتدال کبھی صفات کی صورت میں، یہ اعتدال کبھی صورت و سیرت کی صورت میں، یعنی ہر منزل پر اعتدال لازمی ہے۔ اسی لیے آپ کو آپ کے ماں باپ جب یہ کہتے ہیں کہ اعتدال چاہیے، میانہ روی چاہیے، مزاج معتدل چاہیے، تو حقیقت میں وہ ریفر کر رہے ہیں قانون فطرت کو جو قانون طبیعت ہے۔ رات کا 12 ساعتوں پر رہنا اعتدال ہے، دن کا 12 گھنٹوں پر قائم رہنا اعتدال ہے۔ اس میں اگر کمی اور بیشی ہو جائے تو گویا خطرہ پیدا ہو جائے گا مخلوقات کو، اور مخلوقات کو خطرہ اس طرح پیدا ہوگا کہ بقائے مخلوق کے لیے انسان پریشان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتدال وہ صورت ہے کہ اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو وجود کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ اصل بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مزاج میں اعتدال نہ ہو تو انسان کو خطرہ ہوتا ہے۔ آج آپ کو سائنس نے، بایولوجی نے، آپ کی علم کیمیا نے، بایو کیمسٹری نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مزاج میں اگر اعتدال نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں فشار خون پیدا ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فشار خون ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے معمولات کو پوچھتا ہے۔ اچھا طبیب علاج تفویض کرنے سے پہلے، نسخہ لکھنے سے پہلے آپ کے معمولات کو پوچھتا ہے۔ وہ طبیب ہی نہیں ہے جو آپ کے معمولات کو جانے بغیر نسخے کو تفویض کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طبیب جسم و جان ہے، جو اس دنیا میں طبیب ہے، اس کو زیبا ہے یہ بات
کہ وہ پوچھے کہ کیا معاملات ہیں، کیا وجوہات ہیں، مسائل کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، وہ اور بات ہے کہ وہ اس کا مداوع کر سکتا ہے یا نہ کر سکتا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ اس کا تدارک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، مگر اس نے پوچھا، اس کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق مزاج کے معتدل ہونے سے ہے۔ اعتدال مزاج فشار خون سے دور کرتا ہے، یہ یہاں کی طبیعت اور یہاں کی طبیعت ہے۔ پروردگار علی اعلیٰ نے اس طرح سے کائنات کو خلق کیا جس کے نتیجے میں معتدل کائنات کو انسان کے حوالے کیا، نہ شمس کو مسلسل چمکائے رکھا، نہ قمر کو مسلسل اس پر مسلط رکھا، نہ موسموں میں ایسا نہیں کسی ایک موسم کو مسلط کر دیا۔ تغیرات موسمی نے یہ بتلایا کہ انسان کس حد تک ایک موسم کو برداشت کر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا 4 موسموں کو ترتیب دیا تاکہ مزاج انسان، وجود انسان اس بات کے قابل ہو جائے کہ وہ برداشت کر سکے۔ قرآن مجید کو بھیجنے والا جب قسم کھا رہا ہے لیل کی، قسم کھا رہا ہے نہار کی، اور پھر اس کی قسم کہ جو ذکر و انثی کو پیدا کر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا بظاہر ظاہر بین نگاہوں نے تو تضاد دیکھا، ظاہر بین نگاہوں نے تو اختلاف دیکھا، ظاہر بین نگاہوں نے تو ایک کو دوسرے کا اپوزٹ جانا، مگر حقیقت اشیاء کو درک کرنے والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس تضاد میں تضاد نہیں ہے، بلکہ اس تضاد میں بھی ایک صورت حیات ہے جو مضمر ہے۔ لیل ہو کہ نہار، یہ آفاقی آیتیں تھیں۔ مثال اور دے کر یہ کہا دیکھو اگر تمہیں باہر کی نشانیاں سمجھ میں نہیں آتی تو تمہارے وجود میں ہم نشانی کو سمو دیتے ہیں، کسی کو ذکر بناتے ہیں، کسی کو انثی بناتے ہیں، کسی کو مرد بناتے ہیں، کسی کو عورت بناتے ہیں، کسی کو نر کسی کو مادہ بناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ انسانوں میں بھی ہے، حیوانوں میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے۔ سب کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کو کہیں ایسا تضاد نہ سمجھنا کہ جہاں ایک دوسرے کی ضد میں زندگی گزر رہی ہے، نہیں، ان کا تضاد اپنے مقام پر ہے، مگر جمع ضدین کی بھی ایک حقیقت ہے، اپنے اپنے مقام پر الگ ہے، اپنے اپنے مقام پر مختلف ہے، مگر ان کے اختلاف میں اتفاق کی بھی ایک صورت ہے جس کے نتیجے میں پھر حیات ہے جو اپنے آپ کو ڈیفائن کر دیتی ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے سب موجود ہیں، مگر کل میں نے عرض یہ کیا تھا کہ یہ وہ قرآن ہے جو اگر خود سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ میں کبھی نہ آئے، اسی لیے اس عقل پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے جو قرآن سے قرین ہے، قرآن سے بعید نہیں ہے، قرآن سے دور نہیں ہے۔ لہذا ہمارے پاس ہماری زندگیوں میں ہم نے کسی اور کو نہ سنا نہ سمجھا، ایک ہی خاندان، ایک ہی شجرہ، ایک ہی عائلہ، ایک ہی اسرہ۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر دیکھیے اس کو بھی اپنے سننے والوں کو اگر کہوں یہ بھی مزاج کا اعتدال ہے، یہ بھی اعتدال مزاج ہے کہ ہم ایک کے ہیں، ہم ایک، یہ ہمارے مزاج کا اعتدال ہے، یہ ہماری بیلنسڈ پرسنالٹی کو بتاتا ہے، یہ ہماری اس شخصیت کی نمائندگی کر رہا ہے کہ ہم طبیعتاً معتدل ہیں۔ اسی لیے آج جب کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں جس میں لفظ ایکسٹریمزم کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کبھی انتہا پسندی، کبھی دہشت گردی، کبھی تشدد، کبھی ظلم، کبھی استبداد کہا جاتا ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ان لفظوں سے الگ کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جن سے وابستہ ہیں وہ خود معتدل ہیں، اعتدال میں ہیں۔ اسی لیے خاص طور پہ جملے کو یاد رکھیے،
سمجھانے والے پر لازم ہے کہ وہ معتدل مزاج رکھنے والوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر معتدل کر دیں، ایسا نہ ہو کہ سمجھاتے ہوئے ان کے اعتدال کو تبدیل کر دیں، ان کو غیر معتدل سمجھائیں یا بتلائیں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ وہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، انتہائی اعتدال میں کہ یہاں تک کہ قرآن کے معاملات سے سمجھایا اور بتلایا۔ کل کی گفتگو اگر آپ کے سامنے ہے تو میں نے یہی کہا تھا کہ سمجھانے والے نے کہا خلق الخلائق بقدرتہ فطر الخلائق بقدرتہ، وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ اس بات کو آج میں اس لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اشکال پایا جاتا ہے، مشکل معاملات ہیں، اگر ایک مرتبہ اور سمجھ لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے معاملہ قسم کا ہے، قسم کھانے والے نے قسم کھائی ہے، لیل کی قسم کھانے کے بعد، نہار کی قسم کھانے کے بعد اپنی قسم کو خود وہ قرآن کا حصہ بناتا ہے اور یہ کہتا ہے اس کی قسم جس نے ذکر و انثیٰ کو پیدا کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو قرآن نے تو کہا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم اپنے نفسوں پر غور نہیں کرتے؟ کیا تم اپنے نفسوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما بالحق الا اجل مسمى، کیا تم نہیں دیکھتے، اپنے نفوس کی طرف نظر نہیں دوڑاتے کہ سماوات و ارض میں اس نے کیا پیدا کیا ہے، کیسے پیدا کیا ہے، کس طرح پیدا کیا ہے؟ اور کوئی شے کو پیدا نہیں کیا وجود اس کے کہ حق پر اس کو پیدا کیا ہے، بصورت حق پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، اور حق یہ ہے کہ اجل مسمى تک پیدا کیا ہے، معین مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ عدل نہ ہوتا، عدل اگر مدت معین نہ ہوتی، ظلم ہو جاتا اگر معین مدت نہ ہوتی، لہذا کہا اجل مسمى، ایسے وقت تک کے لیے جو معین وقت تھا، اس معین وقت تک کے لیے پیدا کیا۔ تو ظاہر ہے کہ نفوس میں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اب جو نفس میں نظر ڈالی تو کہیں کوئی نر ہے اور کہیں کوئی مادہ ہے، قسم کھائی، کہا سنو پیدا کرنے والا اپنی قدرت سے پیدا کر رہا ہے، اور پھر مبتدع الخلائق بعلمہ، امیر المومنین فرماتے ہیں خلق تو کیا ہے اپنی قدرت سے خلائق کو، مگر ایک لفظ ہے مبتدع الخلائق بعلمہ، مخلوقات کی بدا کرتا ہے اپنے علم کے زور پر۔ قدرت، خلائق، مخلوقات، ایک لفظ اور اضافہ ہے ہمارے مبتدع۔ آپ معلوم ہے اگر اردو لغت میں آج آپ اس لفظ کو لے جا کے دیکھیں، میم، بے، تے، دال اور عین، مبتدع، پہلے معنی ہے بدعتی، بدعت کرنے والا، مبتدع، کسی شے کو بار اول پیش کرنے والا، مبتدع۔ اب چونکہ لغت کے لکھنے والوں کے سامنے حیات قدمی مرتبت سے زیادہ کچھ نہیں تھا، ان کی نگاہ میں نہج البلاغہ نہیں تھی، تو انہوں نے اس کے معنی یہ کیے کہ ایسا کام جو سرکار رسالت مآب کے زمانے میں نہ ہوتا ہو اور ہوا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ علم علی ابن ابی طالب ہے، یہ اس لفظ کو استعمال کیا جس لفظ کو اچھے پیرائے میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ آپ کو اگر کوئی بدعتی کہے تو فشار خون منقلب ہو جائے گا، لیکن اللہ کے تعلق سے مبتدع الخلائق بعلمہ، وہ بدعتی ہے مخلوقات کو بار اول اس طرح سے پیدا کرتا ہے کہ کسی اور کی مجال نہیں اولین خلقت کے تعلق سے، اور یہ خلقت اس کے علم کا نتیجہ ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے مگر یہ وضاحت چاہتا ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ دیکھیے آج لفظ آپ کے سامنے ڈسکور، آج لفظ آپ کے سامنے انوینٹ، یہ لفظ ہے نا، انوینشن، ڈسکوری، یہ سب آپ کے سامنے، اور انسان ہی کے تعلق سے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ اس نے یہ ڈسکور کیا، اس نے
یہ ڈسکور، ریکور نہیں کیا، یہ نہیں کہتے آپ، ڈسکور کیا اور انوینٹ کیا، اس نے ایجاد کیا، اختراع، ایجاد، یہ لفظ آپ کے سامنے۔ تو ایسے دو لفظوں کے لیے سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ ایجاد ہو کہ اختراع، ہر شے کے لیے مادے کا ہونا ضروری ہے، اگر مادہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یعنی مادہ سامنے رکھ کر، آج اگر کلوننگ ہو رہی ہے مثلا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلوننگ کسی ایسی صورت میں کہ جہاں کچھ نہیں ہے اور کلون کر دیا، نہیں، یقیناً ٹشو کو لیا اور کلون کیا، اب اس میں شورے کو ملایا، اس کے اندر الکلائنز کو ڈالا، اس سے دلچسپی نہیں ہے، وہ سائنس ہے، ہم ان مباحث میں نہیں جاتے، مگر ٹشو کو لیا اور پھر اب اس کو نمو دی، اس کو حیات دینے کی کوشش کی، مگر میٹر تھا، مادہ تھا، مادہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ مادہ نہیں تھا اور ایجاد ہو رہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ مادہ نہیں اور کوئی ایسی صورت جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ اختراع ہوئی، نہیں، مادہ لا محالہ ضروری ہے۔ یہ سائنسی انکشافات، ایجادات، اختراعات اس پر مبنی ہے، اس پر مدار ہے۔ قرآن مجید کا احسان یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ دیکھو تم اس دیوار تک دیکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، یعنی اگر مادہ ہے تو تم سے ممکن ہے، مادہ نہیں ہے تمہارے امکان میں نہیں ہے۔ اب ایک فاصلہ، ایک فیصل دیوار درمیان میں آ گئی، وہ کیا ہے؟ قرآن نے سورہ یونس میں کہا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے حبیب ان سے پوچھو کہ جن کو تم اپنے معبود بناتے ہو، جن کو تم لائق عبادت سمجھتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے خلق کو بدا کیا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کیا ہو؟ یہ سورہ یونس 10واں سورہ ہے، کلام مجید کا مکی سورہ ہے، مکی سورہ ہے۔ اب سوچئے کہ یہ پہلے 50 آنے والے سوروں میں سورہ ہے، سورہ یونس، اور وہ عرب جس کو آپ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں گرفتار تھے، ان سے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آج اگر انسان نہیں سمجھ رہا ہے تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر یہ اس وقت کے معاملات ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں پیدا کرنے والا، تو انہوں نے کہا نہیں، فقط پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ میٹر کو سامنے رکھ کے نہیں پیدا کرتا، اپنی اس تعریف کو بھی بدل دو، اپنی اس تعریف کو بھی درست کرو۔ دیکھیے قسم کھا رہا ہے ذکر اور انثیٰ کی، بات فقط اختلاط نطفہ کی نہیں ہے، بات صرف نطفے کے مخلوط ہونے کی نہیں ہے کہ پیدا کر دیا، نہیں، اصل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اصل سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ کائنات اور اس میں حیات، تصور حیات کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کوئی تمہارے شریکوں میں ایسا ہے کہ جن کے تعلق سے تم یہ کہو کہ بدائے خلق کرتا ہے، اور پھر فقط بدائے خلق کرنا نہیں، اس کو دہرانا بھی۔ دیکھیے بدائے خلق یعنی مخلوقات کی ابتدا، اعادہ خلق اس کا مطلب کیا ہوا؟ مخلوقات کو مار کر، مٹی کے سپرد کر کے، ان کو فنا کر کے پھر ان کو دوہرا دینا، بائے نہیں جیسے وہ تھے۔ بدائے خلق سے اعادہ خلق، یعنی یہ نہیں سمجھے آپ کہ بدا کے وقت تو صورت کچھ اور تھی، اعادے کی وقت صورت کچھ اور ہو گئی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ورنہ سارے معاملات درہم و برہم ہو کے رہ جائیں گے، معلوم یہ پیدا کسی کو کر رہا ہے، حساب کسی اور کا لے رہا ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بدائے خلق جس کو پیدا کر رہا، آغاز، ابتدا، اسی کا اعادہ، تبھی تو لطف ہے، تبھی تو لطف ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارے شرکا سے تم شریک بناتے ہو، ان سے پوچھو کہ کیا ایسی صورت ہے ان کے پاس بدائے خلق اور اعادہ خلق؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ اللہ ہی ہے، کہو ان سے یہ اللہ ہی ہے جو آغاز بھی کرتا ہے اور اعادہ بھی کرتا ہے۔
بدا بھی کرتا ہے، دہراتا بھی ہے. دیکھیے یہ آج کی تقریر کو مشکل نہیں ہے، اس کو مشکل نہ سمجھیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اور جب بدا قلب سے اعادہ قلب کرتا تو پھر آخری کلام جہاں ختم ہو رہا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہ قرآن مجید ہے. کہ تم اگر سمجھ رہے ہو کہ قلب کی بدا کرنے والا بھی وہ ہے، قلب کا اعادہ کرنے والا بھی وہ ہے، تو یہ تم مارے مارے کہاں پھر رہے ہو؟ یہ قرآن مجید ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہ سرگرداں کیوں ہو، پھر یہ پریشان کیوں ہو، یہ حیران کیوں ہو؟ اگر باتیں سمجھ میں آتی ہیں خلقت کے تعلق سے تو پریشان کیوں ہو؟ امیر المومنین نے کہا مبتدع الخلائق بعلم ہی، میٹر نہیں تھا. اولین و آخرین کا علم رکھنے والا جب قلب کی بدا کر رہا تھا تو اپنے علم کے زور پر کر رہا تھا، اپنے علم کے زور پر اس نے مخلوقات کا آغاز کیا ہے. اور جب علم کے زور پر اس نے آغاز کیا ہے تو ان کا اعادہ بھی زور علمی کے نتیجے میں ہوگا. دنیا تحقیقات کرے، دنیا انکشافات کرے، یہ کس طرح سے مٹی دوبارہ سے مجسم ہو جائے گی، یہ اڑتی ہوئی خاک پھر کس طرح سے ایک روپ دھار لے گی. آپ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کریں، آپ کے نہ کہنے سے، نہ کرنے سے، نہ سمجھنے سے کچھ ہوتا ہے. جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور اسی طرح ہوگا جس طرح سے قرآن نے تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد بے اختیار کہا وہی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے ما فی الارحام من ذکر او انثی، کہ ارحام میں ماؤں کی پیٹ، ذکر اور انثی، نر اور مادہ، کیسے، کس طرح سے. اور پھر وہ گفتگو جو ذرا سی کل سے متعلق تھی جس میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ صرف یہی نہیں کہ ذکر اور انثی، بلکہ ان کی ثقاوت، ان کی شقاوت، ان کی سعادت سب سے وہ آگاہ ہے. اور یہاں تک کہ دیکھیے اب کیونکہ علم جینیات آ چکا ہے، جینیٹکس کا علم آ چکا ہے، اور جہاں پہ اب جینیٹک میپنگ ہو رہی ہے، اب یہ بھی سن لیجیے، کل شاید میں نے گفتگو نہیں کی تھی، جینیٹک میپنگ ہو رہی ہے. جینیٹک میپنگ کا مطلب کیا ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ ان کے آبا و اجداد میں جھوٹ بولنے والے کون تھے. اب میپنگ، جینیٹک میپنگ ہے کہ سقی کون رہے، جینیٹک میپنگ کہ کون تھے جو شجاع رہے، کون تھے جو بھاگتے پھرتے رہے، جنہیں قرار نصیب نہ ہوا. یہ علم جینیات ہے، جینیٹک میپنگ. اب جینیٹکس نے میپنگ شروع کر دی، اور میپنگ کا مطلب ٹریسنگ، انگریزی کا لفظ استعمال کرنا. میپنگ کا مطلب ٹریس کرنا. ٹریس کرنا مطلب جینیات کو ٹریس کرنا کہ اوپر تک، اوپر تک کہاں طہارت ہی طہارت رہی، کہاں نجاست میں ملوث رہے، کہاں شرک مسلسل کرتے رہے، کہاں اللہ کی عبادت مسلسل ہوتی رہی. یہ سب علم جینیات کا سبجیکٹ ہے. اب جیسے جیسے انسان کو موقع ملے گا ویسے ویسے، ابھی تو صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے. اس پر ریسرچ، اس پر ریسرچ. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی کا ایک یعنی 20-25 برس پرانا ایک مظہر ہے پولی گراف ٹیسٹ، کہ مشین کو لگا دیا جاتا ہے اور چشم و ابرو کی جنبش اگر تبدیل ہو رہی ہے تو وہ یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اب اس کو پولی گراف ٹیسٹ کہتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے ملزموں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ باہر کی دنیا میں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر امیر المومنین نے کہا فقط یہی نہیں بلکہ وہ ارحام میں نہ صرف یہ کہ یہ ساری صفات سے آگاہ ہے جو ظاہر ہو کہ باطن میں ہو، نتیجے سے واقف ہے، اور نتیجے میں بھی انتہا سے واقف ہے کہ کون ان میں جہنم کا حصہ بننے جا رہا ہے
اور کون ہے کہ جو فی الجنان للنبیین مرافقہ، فرماتے ہیں کہ جنتوں میں انبیاء کا ساتھی ہونے جا رہا ہے، ارحام میں ہے، ابھی رحم مادر میں ہے، ابھی مرحلہ جنین میں ہے، یہ نطفہ تھا، علقہ بنا، علقہ تھا، مضغہ بنا، مضغہ تھا، عظام بنا، عظام تھا، لحم آیا، سارے مراحل سے گزرا، فانشاء نہ ہو خلقا آخر، ایک ایسی منزل آئی کہ اب روح ہوگ نہیں، ایک نئی خلقت پیدا ہو گئی، یعنی مراحل سے گزرنے کے بعد، مراحل سے گزارنے کے بعد آخری خلقت کے لیے کہا فانشاء نہ ہو خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، مراحل سے گزارتا اور اس کے بعد ایک ایسے مرحلہ نو میں کہ جس کے بعد اس کو کھڑا کرنا اپنے حکم کے نتیجے میں، اپنے حکم کے نتیجے میں۔ تو یہ دیکھیے قرآن نے کہا، امیر المومنین نے کہا کہ جب وہ بات آئی کہ اپنے علم کے نتیجے، مبتدع الخلائق بعلم ہی ومنشئہم بحکم ہی، صرف یہی نہیں ہے کہ خلائق کو زور علم کے نتیجے میں پیدا کرتا ہے، بلکہ اپنے حکم کے نتیجے میں انہیں کھڑا کر دیتا، یہ اس کا حکم ہے۔ تو قدرت اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، حکم اپنی جگہ، سب ہیں کہ برابر سے جاری ہے، سب ہیں کہ برابر سے جاری ہے، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں قدرت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے علم حرکت میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں علم ختم ہو جاتا ہے وہاں سے حکم حرکت میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب سنکرنائزڈ ہیں، یہ سب ایک ساتھ چلنے والے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کہہ سکے یہاں تک قدرت، یہاں تک حکم، یہاں تک علم، یہاں سے فہم، نہیں، یہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد تخلیق انسان ہو رہی ہے، اور تخلیق انسان بھی ایسی کہ جس کے نتیجے میں جس نے وضاحتیں پیش کی، گفتگو بالکل انتہا پہ آ گئی، جس نے وضاحتیں پیش کی قرآن کے تعلق سے، جیسا میں نے عرض کیا، ہمارے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے۔ علی کسی ایک عقیدے سے متعلق نہیں ہے، علی کا تعلق کسی ایک مسلک سے نہیں ہے، آپ انہیں فقط اپنا بنا کے نہ رکھیں، اور آپ کے اپنا بنا کے رکھنے سے ہوتا بھی کیا ہے، وہ آپ کے کیا ہو جاتے ہیں، جب تک کہ آپ پوری طرح سے احکام پر عمل نہ کریں۔ آپ کہتے رہیں علی ہمارا، جب تک وہ پلٹ کے نہ کہے میں تمہارا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اس فہم اور اس قدرت کے ساتھ، اس فراست کے ساتھ جب ایک مرتبہ قرآنی مطالب کو بیان کیا ہے، معانی کو بیان کیا ہے، تو پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین یہ بتائیے کہ یہ عبادت کاہے کا نتیجہ ہے؟ تو بے اختیار کہا دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا ہوں، جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا ہوں، جب تک میں خود یہ نہ جان لوں کہ وہ لائق عبادت ہے اس وقت تک کی عبادت نہیں ہے۔ یعنی امیر المومنین کے تعلق سے جملے کو یاد رکھیے، کہا میں نے اسے لائق عبادت و اطاعت جانا تو عبادت کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے تصورات کچھ بھی ہو، کوئی دوزخ، کوئی جنت، کوئی نتیجہ، کوئی فیصلہ، اور اس کے بعد یہ کہ بھائی نمازیں پڑھ لینی ہے، روزہ رکھ لینا ہے، وگرنہ کی گفتگو نہیں ہے امیر المومنین کے لیے، اگرچہ اور چنانچہ نہیں ہے امیر المومنین کے لیے، اتنا کہا کہ دیکھو نہ اس کے خوف میں نہ اس کی لالچ میں، لائق بندگی جانا تو عبادت کی۔ تو خدا کی قسم مفسرین نے کہا یہ وہ علی ہے کہ جس کے بعد حدیث رسول کے نتیجے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے یہ ہے بالکل آخری جملہ کہ یہ وہ ہستی ہے وما خلق الذکر والانثی، تو اس سے مراد
ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ان کو شفاء کامل عطا کر، مالک جو بے روزگار ان کو روزی مہیا کر، ہمیں کوئی غم نہ دے سوا ہمیں آل محمد کے تعلیم پر